إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمانی ساتھیوں، اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ تم کہہ دو میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یعنی میرا جینا اور میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے. اس آیت کریمہ کو بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور خصوصاً عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس آیت کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور ہمیں ہمارے عہد کو یاد دلایا جاتا ہے. اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہم محاسبہ کریں، کیا ہم اپنے قول میں سچے؟ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہ اللہ کے لیے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی اور کہا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں اپنی نمازوں سے، نمازوں کی قدر نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور فحاشی سے روکتی. نماز اگر ایک ایمان والا، ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے، تو لازماً وہ نماز ایمان والے کو بے حیائی سے، فحاشی سے اور برے کاموں سے، ہر منکر سے روکے. لیکن جب نمازوں سے ہم بے فکر ہو جائیں گے، نماز کے مقصد سے غافل ہو جائیں گے، تو نمازیں تو ہم پڑھتے رہیں گے لیکن لاپرواہی کے ساتھ، بے فکر ہو کر اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا. اور نماز کے بعد فرمایا کہہ دو کہ میری قربانی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، رب العالمین کے لیے. ہر قسم کی قربانی، صرف عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو جانور ہم قربان کرتے ہیں وہی قربانی نہیں، بلکہ اپنے جان کی، اپنی مال کی، اپنے وقت کی جو بھی میں قربانی دے رہا ہوں، اپنے ارمانوں کی جو میں قربانی دے رہا ہوں، ہر ایک قربانی، یعنی کہ عبدیت کا ہر ایک پہلو، زندگی کا ہر ایک گوشہ میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بالا تر رکھوں، بالائے طاق نہ رکھوں.
ہر قدم پر میں یہ دیکھوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہے، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی، یہ دنیا کی چکا چوند، یہ رنگ روگن، یہ تماشے مجھے اپنے زندگی کے مقصد سے غافل نہ کریں۔ مجھے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہر قدم پر یاد رہے، اور پھر اگر مجھے ان عارضی اور فنا ہونے والی خواہشات کو قربان بھی کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا پڑے تو میں کر پڑوں۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرما رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اے انسانوں تم میں سے ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کو بھی نفس عطا کیا گیا، جس کو بھی روح عطا کی گئی، لازماً اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، اور اس حقیقت کا کوئی بھی دنیا کا عقل مند ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہیں اپنے کیے ہوئے ہر ایک عمل کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے ویسا ہی صلہ ملے گا، برے کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، بغاوت کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، تو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ تو اس دن کامیاب کون ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس اس دن، قیامت والے دن، سزا و جزا والے دن، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، پس وہ کامیاب ہے، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیابی پا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یاد رکھو ایمان والو، دنیا کی یہ چند روزہ زندگی جنت کی حقیقت کے مقابلے میں دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، بہت حسین، بہت خوبصورت، لذتیں، مزے، رونقیں، اور اتنی خوبصورت دنیا بنانے کے بعد، اتنی نعمتیں انسان کو عطا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دائمی نہیں، اس کو فنا ہے۔ لہذا اگر تم بقا چاہتے ہو، تم کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی تیاری کرو، اور اس کے بعد اپنی تمام تر خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا، اور پھر وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو ناراض نہ کریں، بلکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کریں۔ ہم محاسبہ کریں، جو بھی عمل آج ہم کر رہے ہیں، صبح آنکھ کھلنے سے شام سونے تک، کیا میرا وہ عمل، میری وہ زندگی، میری وہ دوڑ دھوپ، میری وہ چلت پھرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی؟ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں؟ اور پھر جب میرا مرنا ہوگا تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا؟ میری موت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں ہی فرماتے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے بلکہ اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ بہرحال جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایمان کی سخت آزمائشوں کا دور ہے، اور بارہا اس بات کا تذکرہ ہم یہاں پر کر بھی چکے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے فرمایا، آؤ بیٹھو، میں تمہیں فتنوں سے آگاہ کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو
دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا۔ اور مزید فرمایا کہ دجال سے بڑا فتنہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قیامت کی صبح تک کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے دجال اس دنیا میں آ گیا، دجال کا خروج ہو گیا، تو تمام امت کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں، لیکن اگر وہ میرے بعد آیا تو یاد رکھو اے ایمان والو، تم میں سے ہر ایک کو خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہو، کوئی تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ اور مزید اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو یاد رکھو دجال کا ظہور، دجال کا خروج اسی امت میں ہوگا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ دجال تب تک نہیں آئے گا اس دنیا میں جب تک کہ مساجد کے ممبروں سے، محراب سے اس کا ذکر نہ اٹھ جائے۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت، دجال کے خروج کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ لوگ دجال کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے، بلکہ خواص کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ممبر پر بیٹھا ہوا خطیب، واعظ اور امام وہ بھی فتنہ دجال سے امت کو آگاہ کرنا، خبردار کرنا چھوڑ دے۔ اور وہی حال امت مسلمہ کی اکثریت آج فتنہ دجال سے آگاہ ہی نہیں، دجال کون ہے امت کو اس کی خبر ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ دجال ہونے کی اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا، لہذا وہ جھوٹا ہوگا۔ دوسرا دعویٰ دجال یہ کرے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، لیکن اے لوگوں یاد رکھنا دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور تمہارے رب میں کوئی نقص نہیں، تمہارا اللہ، تمہارا معبود، تمہارا رب العالمین وہ اندھا نہیں۔ اور دجال کتنا طاقتور ہوگا اسی حدیث میں بیان فرمایا کہ جب وہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا شروع کرے گا، گمراہیوں میں مبتلا کرنا شروع کرے گا، تو ایک شخص کے پاس آئے گا اور کہے گا اگر میں تمہارے والد اور تمہاری والدہ جو مر چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، سڑ چکے ہیں، گل چکے ہیں، ان کو پھر سے زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا خدا، اپنا معبود مانو گے؟ تو وہ شخص کہے گا جی ہاں بالکل، اگر آپ نے میرے والدین کو پھر سے زندہ کیا تو میں مان جاؤں۔ تو اس کے ساتھ شیطانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہو، وہ دو شیطانوں کو حکم دے گا تم اس شخص کے والد اور والدہ کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ جاؤ۔ وہ دو شیطان اس انسان کے والدین بن کر اس کے سامنے نمودار ہوں گے اور اس شخص سے کہیں گے بیٹا ہم زندہ ہو چکے ہیں اور واقعتاً یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، یہ رب العالمین ہے، یہ ہمارا معبود ہے، تم اسے اپنا خدا مان لو۔ اور ایسے ہی وہ ایک شخص کے پاس جائے گا اپنے ماننے والوں کو لے کر اور دنیا کی اکثریت فتنہ دجال کا شکار ہو جائے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا یہ نوجوان جو میرے سامنے کھڑا ہے اگر میں اس کو قتل کر دوں اور پھر دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا کہو گے میرے بارے میں؟ وہ کہیں گے ہمارا یقین آپ پر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ وہ اس نوجوان کو قتل کرے گا، اس کے دو ٹکڑے کر دے گا
ایک ٹکڑا اس طرف پھینکے گا، دوسرا ٹکڑا اس طرف پھینک دے گا، اس کے بعد وہ اس کو پھر سے جوڑ دے گا، اس کو پھر سے زندہ کرے گا، لیکن زندہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، وہ ایمان کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہوگا۔ دجال کو جو طاقتیں دی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ ہے، اس کی ذاتی کوئی طاقت نہیں، ذاتی کوئی کمال نہیں۔ دنیا تو ہے ہی آزمائش کی جگہ، امتحان کی جگہ، جتنا سخت امتحان ہوگا اللہ تعالیٰ اجر بھی اتنا زیادہ دے۔ بہرحال جب اس نوجوان کو دجال پھر سے زندہ کرے گا اور اس نوجوان سے پوچھے گا تمہارا میرے بارے میں اب کیا خیال ہے، وہ کہے گا اے کانے دجال، میں تو تجھے پہلے سے دجال سمجھتا تھا، دجال جانتا تھا، دجال مانتا تھا، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دھوکہ دینے والا ہے، لیکن اب اس واقعے کے بعد تیرا مجھے قتل کرنا اور پھر سے زندہ کرنا، اس نے میرے یقین کو اور بڑھا دیا ہے کہ تو دجال ہے، تو ہی دجال اکبر ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو فراڈی ہے۔ اس کے بعد وہ اس نوجوان کو قتل نہیں کر پائے گا، لیکن یہ ایک ہی نوجوان، باقی تمام ایمان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ سنو دجال تمہارے علاقے میں آ گیا تو اس کے مقابلے کے لیے آگے نہ جانا، بلکہ ان علاقوں کو چھوڑ کر دور نکل جانا، کیونکہ جو بھی دجال کے مقابلے کے لیے جائے گا اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی بشارت دی گئی ایمان والوں کو جو پکے ہوں گے اپنے ایمان میں، جو خالص ہوں گے، مخلص ہوں گے، مومنین ہوں گے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، دجال کے ماتھے پہ ان کو کاف الف فا را لکھا ہوا نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کی آزمائشوں میں سے، اس کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ اپنی جنت اور اپنی جہنم کو ساتھ لیتے پھرے گا، ان کو ساتھ چلائے گا، اور جو اس کی نہیں مانے گا، جو اس کی تابع داری نہیں کرے گا، جو اس کا فرما بردار نہیں بنے گا، اس کو وہ اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن اے ایمان والو، تم اس وقت سورۃ الکہف کی آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کرنا اور جہنم کا آگ کا انتخاب کرنا۔ وہ تو تمہیں اپنی جہنم میں ڈال دے گا، لیکن وہ جہنم کی آگ حضرت ابراہیم کی طرح تمہارے لیے آرام دہ بن جائے گی، ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور جو اس کی جھوٹی جنت کا انتخاب کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ دجالی فتنے بڑے سخت ہوں گے، اتنے سخت ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ ایک شخص قبرستان میں سے گزرے گا اور قبرستان والوں سے مخاطب ہو کر یہ کہے گا کہ تم ہم سے اچھے ہو، تم پہلے ہی اس دنیا سے چل گئے۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مر چکا ہوتا اور اس قبر میں اتر چکا ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں ایسے ماحول میں زندہ رہنا ایمان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ایمان کے لیے جو شخص فکر مند ہوگا وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں اتر چکا ہوتا، مر چکا ہوتا۔ یہ آخرت کے دور کے فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، کھلے عام چوک چوراہوں میں، سڑکوں پہ، ہر جگہ بے حیائی کے، بدکاری کے مناظر عام ہو جائے، اور اس دور کا جو نیک ترین شخص ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہمت کرے گا، اتنی سی جرت کرے گا کہ ان زنا کرنے، ان بدکاری کرنے والوں کو یہ کہے گا کہ تھوڑا سا اس پیڑ کی آڑ میں چلے جاؤ، اس درخت کے پیچھے چلے جاؤ اور وہاں اس گناہ کو انجام دو۔ وہ اس گناہ کو ہونے سے روک نہیں پائے گا۔ شراب کھلے عام پی جائے گی، منشیات عام ہو جائیں گی، انسان کی عقل چکر کھانے لگ جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔
وہ تذبذب کا شکار ہو جائے، عقل دنگ رہ جائے۔ اور ایمانی ساتھیوں، ہمارے معاشروں میں آج جو گناہ سب سے زیادہ عام ہو گئے ہیں اور وبا کی طرح پھیلے ہوئے، پہلا تو زنا ہے، دوسرا منشیات۔ اور یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا غلبہ پا چکا ہے کہ تہجد گزار بھی اس وقت کا فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اس بے حیائی کے فتنے سے اپنی حفاظت کیسے کرے، ان بدکاری کے مناظر سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کرے، اپنے ایمان کو کیسے بچاؤں۔ ہر بستی، ہر محلہ آج آماجگاہ بن چکا ہے بدکاری اور منشیات۔ منشیات عام، والدین پریشان، اور کوئی محلہ آج ایسا نہیں جہاں سے یہ شکایات موصول نہ ہوتی کہ ہمارے محلے میں سر عام فلاں شخص یہ گناہ کر رہا ہے، فلاں عورت یہ گناہ کر رہی ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارے محلے، ہماری بستی کا ماحول خراب ہو گیا۔ لیکن آواز اٹھانے والا کوئی ایک ہوتا ہے، اکثریت ایسے ہوتے ہیں وہاں پر جو غافل ہوتے ہیں، اور اس آواز اٹھانے والے کی آواز کو بھی دبا دیتے، اس ہی کو یہ کہتے ہیں تم ہی غلط ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں میں سے اور ان علامات میں سے ذکر کرتے ہیں یہ بھی بیان فرمایا، ایک علامت یہ ہے کہ جو سچ کہتا ہوگا اس کو جھوٹا کہا جائے گا، اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ عجیب سی باتیں کر رہا ہے، خامخواہ میں فتنے اٹھا رہا ہے، جھگڑے اٹھا رہا ہے، پریشانیاں بنا رہا ہے۔ اور جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوں گے، ان کا وقت ضائع کر رہے ہوں گے، ان کا مال فنا اور برباد کر رہے ہوں گے، ان کے ایمان کی دھجیاں اڑا رہے ہوں گے، لوگ ان کو اپنا رول ماڈل اور اپنا آئیڈیل سمجھیں گے، رش کی نگاہوں سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو ان کو برباد کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو دجالی میڈیا ہے، یہ دجالی میڈیا آپ لوگوں کے سامنے رول ماڈل اور آئیڈیل بنا کر کس کو پیش کر رہا ہے؟ کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، کسی متقی اور پرہیزگزار کو، اللہ سے ڈرنے والے کو، کسی صدقہ اور خیرات کرنے والے کو؟ بالکل بھی نہیں۔ بلکہ آج کا دجالی میڈیا یہ ہمارے سامنے اس شخص کو رول ماڈل بنا کر پیش کر رہا ہے جو موویز کے نام پہ، ویڈیوز کے نام پہ، فلم انڈسٹری کے نام پہ لوگوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو عام کر رہا ہے، عشق معشوقی کو عام کر رہا ہے، زنا کو عام کر رہا ہے۔ ہالی ووڈ کے، بالی ووڈ کے، ٹالی ووڈ کے یا کسی اور ووڈ کے جتنے بھی اداکار ہیں، جتنی بھی اداکاریں ہیں، کیا وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں؟ وہ تو ناجائز تعلقات کی دعوت دیتے ہیں، وہ عشق معشوقی کی دعوت دیتے ہیں، وہ زنا کی دعوت دیتے ہیں، وہ ناجائز تعلقات کی دعوت دیتے ہیں، اور انہی لوگوں کو آج کا میڈیا رول ماڈل بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اور انسانوں کی اکثریت رش کی نگاہوں سے ان بے حیائیوں کو، بدکاروں کو اور بدکاری کو عام کرنے والوں کو دیکھتی، یقین ہی نہیں آتا کہ ان سے ملاقات ہو جائے کسی طرح، ان کا آٹوگراف مل جائے، ان کی تصاویر کو، ان کی ویڈیوز کو اپنے موبائل میں سیو رکھیں۔ آج کا دجالی میڈیا یہ دجال کی آمد کے لیے سٹیج تیار کر رہا ہے، منظر تیار کر رہا ہے۔ دجال اس کا مطلب ہی دھوکہ دینا۔ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں چمڑے کی ایک گیند کو پکڑ کر کتنا زور سے آگے پھینک رہا ہے، اس کو گلیمرائز کر کے اس کو ہمارا رول ماڈل بنایا جا رہا ہے۔ کوئی 200 کلومیٹر کی رفتار سے چمڑے کی گیند کو ہاتھ میں پکڑ کے پھینکے، انسانیت کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کچھ حاصل ہونے والا ہے؟ کوئی خیر کی توقع ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایسا گلیمرائز کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں ہی بنوں ایسا کہ اس چمڑے کی گیند کو ہاتھ میں پکڑ کر زور سے اگلے بندے کی طرف ماروں۔
اس سے بڑی چمڑے کی گیند کو، فٹ بال کو کوئی لات سے کتنی زور سے مارتا ہے، کتنی زور سے اور کتنی مہارت سے مارتا ہے، اس کو ہمارا رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا جا رہا ہے۔ کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، کسی عالم کو، کسی خدمت خلق کا کام کرنے والے کو رول ماڈل نہیں بنایا جا رہا، بدکاروں کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہے، عقلوں کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ان فتنوں سے ہمیں آگاہ کر کے گئے۔ تو کتنی بدقسمتی ہوگی ہماری کہ ہمارا محسن ہمیں 1400 سال پہلے آگاہ کر کے گیا، خبردار کر کے گیا، اس کے باوجود ہم بیوقوف بن جائیں، اس کے باوجود ہم فتنوں کا شکار ہو جائیں، اس کے باوجود ہم اپنے جان کو ضائع کریں، اپنے مال کو ضائع کریں، اپنے ایمان کو ضائع کریں، فنا کریں اور برباد کریں۔ 3-3 4-4 گھنٹے ہم یوٹیوب پر ضائع کر دیں اور بڑی خوشی خوشی سے 3 منٹ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ہمارے نفس پہ گراں اور بھاری ہو جائے۔ کیا یہ حماقت نہیں؟ اس سے بیوقوفی بڑی اور ہو کیا سکتی کہ برائی کے کاموں کو گھنٹوں انسان کر رہا ہے، لذت لے کے کر رہا ہے، مزے لے کے کر رہا ہے، اور اچھائی اور بھلائی کے کام کرنا انسان کو بہت ہی گراں محسوس ہوتا ہے، مشکل محسوس ہوتا ہے۔ کیا اتنا سا سن لینا ہماری عقل کے دروازوں کو کھول نہیں دینا چاہیے؟ اور کیا ہم یہ تہیہ نہیں کرنے چاہیے کہ ہم ان برے کاموں سے بچیں گے، اپنے وقت کو بچائیں گے، اپنے ایمان کو بچائیں گے؟ دجال کی آمد، لیکن دجال کی آمد سے پہلے حضرت مہدی اس دنیا میں آئے گے، ان کا ظہور ہوگا، وہ دنیا سے ظلم کو، فتنے کو، فساد کو مٹانا شروع کریں گے، حق کو پوری دنیا میں قائم کرنا شروع کریں گے۔ لیکن بہت ہی کم ایمان والے ایسے ہوں گے جو حضرت مہدی کو سمجھ پائیں گے، ان کو پہچان پائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اکثریت ایسی ہوگی جو یہ کہے گی کہ اگر میں نے مہدی کا ساتھ دے دیا تو میری دنیا اجڑ جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالی حضرت مہدی کو فتوحات عطا کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ سے نکل کر قسطنطنیہ جو کہ ترکی میں موجود ہے، جس کو آج کی زبان میں یا انگریزی میں استنبول کہا جاتا ہے، استنبول کہا جاتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مہدی فتح کرتے کرتے علاقوں کو قسطنطنیہ پہنچیں گے، اور قسطنطنیہ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی ٹکراؤ کے فتح ہو جائے گا۔ حضرت مہدی اور ان کے ساتھی جب قسطنطنیہ پہنچیں گے اور تکبیر کا نعرہ بلند کریں گے تو پہلی ڈیفنس لائن جو ہوگی وہ گر جائے گی، اور پھر تکبیر کا نعرہ بلند کریں گے، دوسری ڈیفنس لائن منہدم ہو جائے گی، تیسری بار تکبیر کا نعرہ بلند کریں گے، تیسری ڈیفنس لائن بھی راستے سے ہٹ جائے گی اور قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ ترکی جو ہے اسلام کے دامن میں، اسلام کے آغوش میں پھر سے آ جائے گا، اور یہی وقت ہوگا کہ دجال کو ترکی کی فتح اور ترکی میں اسلام کا غلبہ برداشت نہیں ہوگا، وہ غصے میں آ جائے گا اور دجال کا خروج ہو جائے گا، دجال اس دنیا میں نکل آئے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال بہت کڑی سخت آزمائش کے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سال اللہ تعالی آسمان کو کہے گا اپنی 1/3 بارش روک لے، قحط سالی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا اپنی 1/3 پیدائش روک لے، غلہ اور میوے 1/3 کے اعتبار سے کم ہو جائیں گے پیدا ہونا اس زمین سے، پہلے سال۔ دوسرے سال اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آسمانوں کو 2/3 بارش، اے آسمان اے بادلو تم اپنی روک لو، اور زمین کی پیداوار بھی حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ 2/3 جو پیداوار اس زمین کی جو ہے بند ہو جائے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں اترے گا،
اور زمین بھی گلے کا اناج کا نہیں اگے گا. بڑی سخت آزمائش کا وقت ہوگا. لوگ بھوک سے اور پیاس سے بلکنے لگ جائیں گے, مرنے لگ جائیں گے. اور ایسے وقت میں دجال کا خروج ہوگا اور وہ اعلان کرے کہ جو مجھے اپنا اللہ مانے گا, اپنا رب مانے گا, اپنا الہ مانے گا, میں اس پر رزق کے دروازے کھول دوں گا, میں اس کے گھر میں پانی کی نہریں بہا دوں گا. لیکن جو مجھے اپنا الہ نہیں, اپنا معبود نہیں مانے گا, وہ بھوکا مرے گا, وہ پیاسا مرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اپنی بکریاں, اپنی بھیڑیں لے کر دور جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف جہاں بارشیں برستی ہوں, جہاں پر چشمے اور نہریں جاری ہوتی ہوں, شہروں کو چھوڑ کر, بستیوں کو چھوڑ کر نکل جانا دور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, کیونکہ دجال کریا جائے گا, دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گا. اور کریا کو بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کریا ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی, جہاں اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں ہوتی, جہاں پر گناہوں کا بازار گرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں, اللہ تعالیٰ نے حلال کو واضح کر دیا اور حرام کو واضح کر دیا. اس حلال اور حرام کے بیچ کچھ مشتبہ چیزیں, لہذا جو ان مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو بھی بچا لیا, اپنے دین کو بھی بچا لیا, اپنی عزت کو بھی بچا لیا. لیکن جو ان مشکوک اور مشتبہ چیزوں کے نزدیک گیا تو وہ اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو اپنی بھیڑوں کو چراتے ہوئے کسی اور کے کھیت کی طرف نکل جاتا ہے اور پھر وہ بھیڑیں اس کھیت میں چلی جاتی ہیں اور وہ حدود کو پھلانگ لیتا ہے. لہذا اس دور میں حلال اور حرام کی تمیز لازم تو ہے ہی ہم پر, اس کے علاوہ جتنی بھی مشتبہ چیزیں ان سے بھی احتیاط کرنی ہے, ان سے بھی پرہیز کرنا ہے, ان سے بھی دور رہنا ہے. آج ہمارے اکثر نوجوان, اکثر کون سے جو سگریٹ پیتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الکوہل نہیں ہے, یہ بیئر ہے. اور سگریٹ کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں یہ حرام ہے ہی نہیں, یہ مکروہ تحریمی ہے. لیکن جمہور علماء سگریٹ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں یہ حرام. لیکن مان لیں انہی نوجوانوں کی بات جو یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ حرام نہیں, لیکن پھر بھی مشتبہ چیزوں میں تو ہے, مشکوک چیزوں میں تو ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کو, اپنے ایمان کو اور اپنی عزت کو بچا لیا. لہذا ہم اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے آخرت کی فکر کریں, دین اسلام کو قائم کرنے کی فکر کریں, دنیا سے فتنے اور فساد کو ختم کرنے کی فکر کریں. اور اللہ تعالیٰ کا تو اعلان ہے یہ قرآن میں, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ غم کرو, نہ کمزور پڑو, نہ پریشان ہو جاؤ, نہ کوئی کمزوری دکھاؤ. کامیاب تو تم ہی رہو گے, فلاح تو تم ہی پاؤ گے, غلبہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی عطا کرے گا. صرف ایک شرط کہ تم مومن بن جاؤ, تم متقی بن جاؤ, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ, تم آخرت کا غم اپنے سینوں میں بسانے والے بن جاؤ, تم اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں بسانے والے بن جاؤ, تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے ارمانوں کو قربان کرنے والے بن جاؤ, تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے چہروں پہ, اپنے سینوں پہ, اپنے سر پہ سجانے والے بن جاؤ. فلاح تو تم ہی پاؤ گے, کامیاب تو تم ہی ہوگے, غلبہ تو تم ہی پاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.